رشتوں کا ذکر کس طور پر قرآن نے کیا، 3-4 آیات اس ضمن میں مجھے بیان کرنی ہے۔ پہلی آیت سورہ مومنون کی آیت نمبر 101، رب عز و جل نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے۔ یعنی قیامت کا دن ہے، جب سور پھونک دیا گیا تو اب رشتے ناطے کام نہیں آئیں گے، یہ دنیا ہی کی حد تک رہ جائیں گے، اور پھر ان رشتوں کا اگر اخروی اعتبار سے اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی فائدہ ہے تو ایسا نہیں ہے، جس کا ذکر یہاں فرمایا۔ پھر فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد، قیامت کے دن ان سے الگ کر دے گا اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 3 میں یہاں پر بھی یہی مضمون ہے کہ یہ رشتے کب تک کام آئیں گے اور پھر کب یہ انسان کے لیے اس طور پر بیکار ہو جائیں گے کہ فائدہ پہنچائیں۔ آگے کا مضمون مزید اس سے گویا کہ سمپلیفائی کر کے بیان کیا گیا، اور ایک اور زاویے سے اس مضمون کو بیان کیا کہ رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طور پر بنایا ہے، اور یہ رشتوں میں جان پڑتی کیسے ہے، یعنی رشتہ مستحکم کیسے ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے یہ رشتہ مزید مضبوط کیسے ہوتا ہے، اس میں مزید باؤنڈریز لگ کر اس کو کس طرح شریعت نے انسان کے لیے اہم بنایا، وہ ذکر سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ذات ہے کہ جس نے تخلیق کیا، جس نے بنایا آدمی من الماء، پانی سے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا، پھر اس کے رشتے، وَصِهْرًا، اور سسرال مقرر کیے۔ انسان جب رشتوں میں مزید آگے بڑھتا ہے تو ایک طرف میکہ ہوتا ہے، دوسری طرف سسرال ہوتا ہے، تو سسرال کا ذکر خاص طور پر رب العالمین نے کیا کیونکہ یہاں سے مزید ایک اور رشتہ بنتا ہے کہ انسان جب سسرال کے رشتے کی طرف جاتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو پھر ایک اور نئی افزائش نسل اور انسان کا ایک خاندان جو بڑھتا ہے اس کی طرف رب العالمین نے یہاں پر اشارہ کیا اور فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب قدرت والا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ اینگل ہو سکتا ہے آپ سب بھائیوں کے لیے ایک نیا اینگل ہو کہ قرآن نے کس طرح سسرالی رشتوں کو بیان کیا۔ مزید جب سسرال کا ذکر ہوا تو پھر قرآن نے زوجین کا بھی ذکر کیا۔ وہ کس طرح کیا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اگرچہ مشہور و معروف ہے، لیکن اس اینگل سے، اس زاویے سے جو آج ہم نے سننا ہے کہ قرآن نے رشتوں کو، پھر سسرالی رشتوں کو، زوجین کو کس طور پر بیان کیا، اور پھر مفسرین کرام نے اس میں کیا نکات بیان کیے، یہ آج ہم نے سننا ہے۔ فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا ہے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس جنت میں بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جس طرح انسان اپنے گھر میں جہاں سے چاہتا ہے کھاتا پیتا ہے، فریج میں سے جو چیز نکال کر چاہے کھا لے،
رات کے 2 بجے بھی بھوک لگی ہے تو فریج کھولے، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، جو انسان جس گھر میں رہتا ہے. فرمایا کہ جنت میں بھی انسان کے لیے یہی کچھ ہے. پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ ہو جاؤ حد سے بڑھنے والے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا. لیکن جب آپ جنت میں رہتے تھے تو جنت کی تنہائی کی وجہ سے ملول ہو گئے، پریشانی ہوئی. آپ اکیلے جنت میں رہتے ہیں، کھانا پینا جنتی لباس سب کچھ ہے، لیکن بات کس سے کرے انسان؟ کوئی تو ہو کہ جس سے انسان کو انسیت ہو جائے، بات چیت ہو جائے، محبت ہو جائے، عقیدت ہو جائے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کو غالب کیا. اب سو گئے تو گہری نیند میں سو گئے، اور اسی حالت نیند میں اللہ رب العالمین نے آپ کے بائیں پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرما دیا. اب جب نیند سے بیدار ہوئے ہیں تو سامنے حسین و جمیل عورت موجود ہے. حیران ہوئے اور فرمایا کہ تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئی؟ اس نے کہا کہ میرا نام حوا ہے اور میں آپ ہی کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہوں، اور اس لیے تاکہ آپ مجھ سے اور میں آپ سے سکون، انس اور محبت حاصل کریں، اور زندگی کے یہ شب و روز جو ہم نے گزارنے ہیں اکٹھے گزارے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. یہ تفسیر روح علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمٰن اس آیت کے تحت لکھا. ساتھ ہی ساتھ حدیث پاک بڑی مشہور، سسرال کا ذکر ہوا، انسان کے رشتوں کے آگے بڑھنے کا ذکر ہوا، زوجین کا ذکر ہو گیا. مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا صحیح حدیث میں ہے کہ عورت تیری پسلی سے بنی ہے، بائیں پسلی سے، اس لیے اس کی کجی، اس کا ٹیڑھا پن کبھی جائے گا نہیں، ہمیشہ رہے گا. اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو بریک ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. ٹوٹ جانے سے مراد یہ ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو گے، طلاق دے دو گے، تمہارے کام کی نہیں رہے گی. تو یہ کانسیپٹ قرآن مجید فرقان حمید نے رشتوں کے آگے بڑھنے کا، زوجین کا، سسرال کا، یہ تصور قرآن نے پیش کیا. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.